تو آپ ایک کو جب رد کر رہے ہیں دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، کم از کم اپنی عقل کا استعمال کریں۔ آج ہے 14 رمضان، اور مسلمان اتنا بیوقوف اور اتنا نادان نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی مخالفت میں، جذبات میں آ کر اس طرح مخالفت کرے کہ وہ اسلام کے شدید ترین دشمن کو، اسلام کے دشمن کو اپنا دوست بنا بیٹھے۔ یہودی انبیاء کے دشمن ہیں، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، انہوں نے کتابوں کو جھٹلایا ہے، انہوں نے کتابوں کے اندر ہیر پھیر کی ہے۔ ہزاروں خامیاں ہیں جو ان یہودیوں کے اندر موجود ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے اور احادیث کے اندر بھی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ اس کے باوجود آپ ایران کی اس خامی کو دیکھ کر، اس کی غلطی کو دیکھ کر، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کرتا ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت بڑی غلطی ہے ان کی، وہ حرام ہے جو کام کر رہے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے آپ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں ذرا۔ وہ کھلے عام اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کھلے عام قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کھلے عام قرآن کو جلاتے ہیں۔ کیا ایران میں ایسا کوئی ہے کہ جو شیعہ ہو جس نے کھلے عام قرآن کو جلایا ہو؟ اگر وہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ تو لیکن یہودی کھلے عام قرآن کو جلاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اور اسرائیل کا پی ایم نتن یاہو کھلے عام یہ کہتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، اور اس کا نقشہ بتا کر یہ کہتا ہے کہ یہاں تک جس کے اندر سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی آتا ہے، یہ تمام جو مسلم ملک ہے وہ کچھ مسلم ملک اس کے اندر آتے ہیں جس نقشہ وہ دکھاتا ہے، اور اسرائیل اس جو مطلب فلسطین ہے اس کو وہاں سے وہ ختم کر دینا چاہتا ہے، فلسطینیوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، جو ناجائز قبضہ کر بیٹھا ہے، اور اس کی شدید مخالفت کرتا ہے ایران۔ یہ پورا جو نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے بنتا ہے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک کی مخالفت کر اس کی ایک اپنے شدید اس سے بڑے دشمن کی ہم اس میں حمایت کر رہے ہوں۔ صحابہ کے اندر بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین بھی ہوئی ہے، جنگ جمل بھی ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوتا کہ کسی صحابی نے صحابہ کی اس جنگوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ کفار و مشرکین کی تعریف کی ہو اور یہ کہا ہو کہ اگر وہ جو کفار و مشرکین جو کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو ہمارا نقطہ نظر بن رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایران کی کچھ چیزیں سے نفرت ہے یا ہونی چاہیے اگر سنی مسلمان ہے تو، لیکن آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم خاموش تو بیٹھ سکتے آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تب آپ اپنا فیصلہ لیں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ آپ اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں اور جو امریکہ ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائے اور یہ نعرے لگانا شروع کر دے کہ اسرائیل بہت اچھا ہے، مسلمانوں کا حامی، اور جو کچھ کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور پاگل کوئی نہیں ہو سکتا پھر۔